السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جی وعلیکم السلام۔ یہ ایک بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور آئندہ کے سفر کے نقوش راہ روشن کرنے کا موقع ہے۔ بہت بڑے خلا کو پر کر رہا ہے ملت ٹائمز۔ یہ احساس شاید ہزاروں اور لاکھوں کا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے عزیز شمس تبریز قاسمی اور ان کی پوری ٹیم کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اس خلا کو پر کرنے کے لیے حوصلہ مندانہ قدم اٹھایا اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا یہ سفر، اور کامیابی کی منزلیں ان کے قدم چومیں گی۔ انہوں نے اس خلا کو پر کر کے ایک غلط فہمی کو دور کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جو مدارس کے فضلاء کے بارے میں بہت سے ذہنوں میں رہتی ہے۔ یہ ایک قدیم مدرسے ہی کے پڑھے ہوئے ہیں اور اسی سے انہوں نے یہ استعداد فراہم کی کہ یہ میڈیا کے میدان میں اتر کر ایک بہت بڑے خلا کو پر کر سکیں، نہ صرف یہ کہ اردو زبان میں بلکہ ہندی اور انگریزی میں بھی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ کسی کے اندر اگر حوصلہ ہو تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس تاریخی موقع پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحافت کی دو خاص ذمہ داریاں ہیں موجودہ حالات میں۔ ایک تو جو ہمارے اولین مخاطب ہیں مسلمان، ان میں چیلنجز کے مقابلے کا حوصلہ پیدا کرنا اور شعور بیدار کرنا، یہ دو خاص ہدف ہونے چاہیے ہماری صحافت کے۔ جس قسم کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ہمارا ایک پس منظر ہے تاریخی، ہم ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں کہ جن کے اندر اسلام سے اور مسلمانوں سے شدید نفرت ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ تقسیم ہند ہے تو مجھے اس سے 100% اختلاف ہے۔ تقسیم ہند اس کی وجہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ ورنہ 20ویں صدی کی شروعات سے ہی شدید نفرتوں کا ایک طوفان برپا ہوا تھا اس ملک میں۔ شدی تحریک کی طرف سے سنگٹھن جو اور بنائے گئے تھے، ان کی سرگرمیوں کی پوری تاریخ پر سیریز کی ضرورت ہے، لیکچرز کے، کیونکہ میرا احساس یہ ہے کہ ہم لوگ واقف نہیں ہیں، ہماری نسل اس پس منظر سے واقف نہیں ہے۔ تو وہ تو بعض قوموں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی قرآن کی زبان میں اسے استکبار کہتے تھے، ایک غرور، ایک گھمنڈ، ایک احساس برتری، اور وہ ان کو بہت سی روحانی، ذہنی، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ان قوموں کو حسد کی بیماری بھی انہی بیماریوں میں سے ہے، غرور و تکبر کی، اور اس کے نتیجے میں ظلم و استحصال کی بیماری بھی انہی بیماریوں میں سے ہے۔ تو ایک طویل پس منظر ہے، میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں اس میں جینے کے لیے دو چیزیں چاہیے۔ ایک تو سمجھداری چاہیے، شعور چاہیے،
عقل مندی چاہیے، اور یہ صحافت کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقہ قوم یا اقوام کے اندر شعور، سمجھداری، عقل مندی کی ضروری مقدار فراہم کرے، اور اس کے ہر نشریے میں مقصدی طور پر شعور اور سمجھداری اور عقل مندی کی ایک خوراک داخل کی گئی ہو۔ دوسرے، شعور، سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ ساتھ اور باخبری کے ساتھ ساتھ اور اس ماحول کے سلیقہ مندانہ مقابلے کا فن سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت اور شجاعت اور بہادری بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی صحافت کی بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ متعلقہ حلقوں کی ہمت کو پست نہ ہونے دے اور منفی علامتوں کے پیچھے چھپی ہوئی مثبت علامتوں کو بار بار دکھاتا رہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ملت ٹائمز ان دونوں ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہادری جن لوگوں میں ہوتی ہے ان میں سمجھداری کی کمی ہوتی ہے، اور سمجھداری جن لوگوں میں ہوتی ہے ان میں حوصلے اور بہادری کی کمی ہوتی ہے۔ خطرے مول لینے کے لیے آمادگی کا جوہر کم ہوتا ہے، اور ان میں دونوں چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی اگر ہوتی ہے کسی قوم کے پاس تو وہ چیلنجز کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ نہیں کر پاتی۔ صحافت کی یہ ذمہ داری ہے، سیاسی رہنماؤں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور صحافت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں پہلوؤں پر مسلسل نظر رکھے، اور اس کی پوری ٹیم اس اعتبار سے بہت اچھی تربیت یافتہ ہو کہ ان کے ایک ایک جملے، ایک ایک اسٹوری، ایک ایک نیریٹو سے جو مزاج بنے وہ مزاج ان دونوں ستونوں پر قائم ہو، شجاعت کا ستون اور فراست و بصیرت کا، سمجھداری کا ستون۔ مثال کے طور پر اس وقت ملک چلتے چلتے جہاں تک پہنچا ہے اس میں اس بات کے بہت روشن امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں مقابلہ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نہ ہو، جس کی بہت بھرپور کوشش بہت زمانے سے کی جا رہی ہے کہ تمام مسلمانوں کے علاوہ جتنی آبادی ہے وہ سب ایک طرف کھڑی ہو جائے اور مسلمان دوسری طرف ہوں، اور ٹکراؤ ان دونوں کے درمیان ہو۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قسم کی پراسرار تدبیروں کے نتیجے میں حالات بالکل الٹے رخ پر جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کسانوں کا جو احتجاج ہے اور جو آندولن ہے اس نے کیا شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح سے ملک کے تمام غریبوں، مزدوروں، محکوموں اور کمزور طبقات اور سرمایہ دارانہ فسطائیت، جو کارپوریٹ فیشزم ہے، وہ ایک طرف ہے، اور بقیہ پورا ملک دوسری طرف آ گیا ہے اور آنے کا امکان بڑھ گیا۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ صحافت، جو صحافت دیانتدار ہوتی ہے، جو سمجھدار ہوتی ہے، وہ اس منظرنامے کو مزید طاقتور کرتی ہے، اور کسی بھی طرح ملک کے اندر بحث اور ڈیبیٹ کو اور مقابلے کو مسلم ورسز غیر مسلم نہیں بننے دیتی۔ مجھے بہت امید ہے کہ ملت ٹائمز انشاءاللہ اپنے نوجوان اور حوصلہ مند اور باشعور صحافیوں کی قیادت میں، ان کی رہنمائی میں، ان کے بلبوتے پر، ان کی محنت و جد و جہد سے یہ ذمہ داری بحسن خوبی ادا کرے گا، اور ہر آنے والے دن میں اس کے پرفارمنس کی جو کوالٹی ہوگی وہ امپروو کرتی چلی جائے گی، بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں کو جذباتی نعروں سے ایک فریق بنا دینا
اور بقیہ تمام ملک کے لوگوں کو دوسرا فریق بنا دینا یہ بڑی مہلک غلطی ثابت ہوگی. جس نے بھی ماضی میں کی ہے یہ غلطی اس سے بہت نقصان پہنچائے, اور جو آج کر رہا ہے جو کل کرے گا اس سے آج نقصان اور کل نقصان ہی پہنچے گا. تو ملت ٹائمز کی جہاں جہاں جیسے مقبولیت بڑھ رہی ہے ویسے ہی اس کی ذمہ داری بھی بڑھ رہی ہے, اور یہ مجھے امید کرنی چاہیے اب تک کے تجربوں سے کہ ذمہ داریوں کا احساس بھی ان کے تمام جونیئر اور سینئر کارکنوں کے اندر بھی اسی مقدار اور رفتار سے بڑھے گا. ہم سب کی نیک خواہشات, پرخلوص دعائیں, نیک تمنائیں ملت ٹائمز کے ساتھ ہیں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. میں انہی امیدوں کے اظہار کے ساتھ اور نیک تمناؤں اور خواہشات کے اظہار کے ساتھ اور اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز بخشا, یہ موقع دیا کہ میں یہ مختصر کلمات آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے سے لاکھوں کے تک میں یہ کلمات پہنچا سکوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مفید ثابت ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور آپ سب کی دعاؤں کا میں بہت محتاج ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے. ہماری آپ مالی مدد کریں. ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے. رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے, گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں.